اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہر انسان کو میسر ہیں۔ اگر ہم ان کی گنتی کرنا چاہیں تو ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک نعمت وقت ہے۔ اس کی قدر و قیمت اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں بتلائی اور سکھائی، بلکہ قرآن مجید میں اس کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العزت کا قسم اٹھانا یہ اس وقت کی قدر و قیمت کی ایک واضح دلیل ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایک عام آدمی بات کرے تو انسان اس کی بات سنتا ہے، پھر کوئی ایک معتبر شخص سوسائٹی کا اگر بات کرے تو انسان کہتا ہے یار معتبر شخص ہے، کوئی امام صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، یا کوئی دنیاوی ڈگنیٹری ہے، کوئی بات کرتی ہے تو انسان غور و خوض سے سنتا ہے کہ بھئی یہ اگر بات کر رہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہوگی۔ بات کون کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت، بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، مالک الملک، خالق کائنات۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ خالی بات بھی نہیں کر رہے، قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت وقت کی قدر و قیمت کا بتانا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا والفجر ولیال عشر، ایک جگہ فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، ایک جگہ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، پھر ایک جگہ فرمایا فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق۔ تو دن اور رات کی قسمیں کھائیں، وقت کی قسم کھائی، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، بہت اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ ان دو نعمتوں کا مس یوز کرتے ہیں۔ مغبون کا مفہوم سمجھنے کے لیے ترجمہ یہ کیا جا رہا ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ، دنیا میں جو لوگ ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے ان دونوں نعمتوں کو مس یوز کرتی ہے۔ کون کون سی؟ الصحہ، پہلی نعمت صحت کی ہے، والفراغ، اور دوسری نعمت فرصت کی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے جب اللہ رب العزت صحت دیتے ہیں تو انسان کا دل ساتھ نہیں دیتا، اور جب آخری عمر میں انسان کا دل ساتھ دیتا ہے تو اس وقت صحت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ جوانی ہوتی ہے، لاابالی پن ہوتا ہے، انسان کہتا ہے سامنے نہیں آنا، صحیح سٹارٹ ہوگا۔ تو دونوں نعمتیں ایسی ہیں جس کو مس یوز کیا جاتا ہے، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت۔ اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب صحت ہوتی ہے تو انسان کا دل نیکی کرنے کو نہیں چاہتا، اور جب نیکی تقوی اختیار کرنے کا دل چاہتا ہے اس وقت انسان کی صحت ساتھ نہیں دیکھی۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا جوانی میں نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، دل نہیں کرتا، بس اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی، اور جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے اس وقت نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، اس وقت گھٹنے ساتھ نہیں دیتے، اس وقت انسان کا جسم ساتھ نہیں دیتا، پھر انسان کی صحت انسان کا ساتھ نہیں دیتی، انسان نیکی نہیں کر سکتا۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جو اپنے صحت کے زمانے میں اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اور فرصت کی قدر وہی کرتے ہیں جن پہ اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہوتا ہے، ورنہ انسان فارغ ٹائم ضائع کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے صوفیاء کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا۔ ایک بات کہ انہوں نے فرمایا کہ وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دے گی۔ بات تو ایسی ہے
جس بندے سے بات کرو وہی کہتا ہے جی وقت اچھا گزر رہا ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے. کچھ سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے وقت نے کیا گزرنا تھا، وہ خود ہی اس دنیا سے گزر گیا. تو فرمایا وقت ایک تلوار ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. چنانچہ ہمارے اکابرین نے وقت کی بہت قدر کی، بلکہ دنیا میں جس نے بھی عزتیں پائیں، دین کے میدان میں یا دنیا کے میدان میں، ہر بندے کے حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کی ہوگی. آج کی اس مجلس میں یہ عاجز چند مثالیں پیش کرے گا تاکہ ہمیں یہ احساس ہو ہمارے اکابر وقت کے کتنے پابند تھے اور کتنے اس کے قدردان تھے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ رب العزت نے اگر رمضان المبارک کا یہ وقت ہمیں عطا فرما دیا، یہ اتنا قیمتی لمحات ہمیں مل چکے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ابو قیس رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، ہر وقت حفظ حدیث اور روایت حدیث میں مشغول رہتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کچھ دیر آپ میرے سے بات کر لیں، تو جواب میں انہوں نے فرمایا کہ تم سورج کو تھام لو، روک لو، میں تم سے بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دوں گا. اسی لیے کہ غروب ہونے والا سورج انسان کو پکار رہا ہوتا ہے، اے انسان آج میں تیری زندگی میں غروب ہو گیا، پھر دوبارہ لوٹ کر طلوع نہیں ہوں گا، ایک نیا دن ہوگا اور یہ دن تیرے ہاتھوں سے نکل چکا. تو اسی لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے اکابرین کیسی قدر کیا کرتے تھے. حماد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث تھے، اکثر وقت ان کا روایت حدیث میں گزرتا تھا. جب فارغ ہوتے تھے تو نماز میں نوافل میں لگ جایا کرتے تھے. اللہ کی شان دیکھیں، کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے اس حال میں تمہیں موت آئے گی. ایک دن عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے. ہمارے اکابرین نے وقت کی بہت قدر کی ہے، بہت زیادہ قدر کی ہے. ہمارے اکابرین میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے عبید بن بعیث ایک محدث تھے، حدیث کی کتاب سامنے ہوتی تھی، وہ اس کا مطالعہ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کی ریویژن کیا کرتے تھے. اتنے مصروف ہوتے تھے کہ ان کو کھانے کی فرصت ہی نہیں ہوا کرتی تھی. ہمارے پاس آج کل کھانے کے علاوہ وقت نہیں ہوتا، ان کے پاس کام اتنا تھا، ہر وقت کتابوں میں مشغول رہتے تھے، کھانے کی فرصت نہیں ملتی تھی. بہن ان کے لیے کئی مرتبہ کھانا پکاتی یا گرم کرتی، پھر تیار کرتی، ان کو فرصت نہ ملتی، پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا، وہ کھاتے ہی نہ، تو مطالعہ کرتے رہتے. تو بہن نے کیا کیا کہ اس نے لقمے بنا کے منہ میں ڈالنے شروع کر دیے. آپ مطالعہ کرتے رہتے اور آپ کی بہن کھانے کے لقمے آپ کے منہ میں ڈالتی. چنانچہ 20 سال ان کا یہ معمول رہا. کھانے کے وقت بہن لقمے ڈال دیتی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے اور کھانے کے دوران مطالعہ اپنا جاری رکھتے تھے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت پر جو کھانے کے اندر گزر جاتا ہے کہ میں اس وقت مطالعہ نہیں کر سکتا، اسٹڈی نہیں کر سکتا. سوچئے وہ اپنے کھانے کے وقت کو بھی منیمائز کیا کرتے تھے کہ بس کھانا کھاؤ اور باقی وقت پھر تم اسٹڈی کے اندر لگا دو، پڑھنے میں لگا دو، لکھنے میں لگا دو، دین کی محنت کے اندر لگا دو. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے خشک ستو رکھا کرتے تھے. دیکھنے والے نے کہا کہ پانی ملا کر اگر گڑ اس کے اندر ڈال دیا جائے تو یہ بہت ٹیسٹی ہو جائے گا اور کھانا بھی آسان ہو جائے گا. انہوں نے کہا پانی ملانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا بھی تجربہ کیا اور خشک ستو پھانکنے کا بھی تجربہ کیا. میں نے دیکھا خشک ستو پھانکنے میں کم وقت لگتا ہے. چنانچہ پچھلے 20 سال سے میری زندگی کا معمول ہے میں خشک ستو پھانک لیتا ہوں اور جو ٹائم میرا بچتا ہے اس میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں. انسان حیران ہو جاتا ہے. انبلیویبل چیزیں ہیں کہ جس طرح انہوں نے وقت کی قیمت کی، قدر کی اور قدردانی کی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کے کل بھی آگے چلیں گے.
اسی کے اوپر بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ وقت بہت قیمتی ہے اور یہ وقت گزر رہا ہے، 3-4 دن آلریڈی گزر چکے ہیں۔ ہمیں اس وقت کی قدردانی کرنی چاہیے، اس وقت کی اہمیت کا خیال کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ہمیں بالکل اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ شیطان نے ہمیں لگایا ہوتا ہے، ہم یا تو سو کے وقت گزار دیتے ہیں یا پھر ادھر ادھر مختلف چیزیں دیکھنے میں وقت گزار دیتے ہیں، مختلف کاموں میں وقت گزار دیتے ہیں، پولیٹکس کے اندر وقت گزار دیتے ہیں۔ یہ وقت اہم ترین وقت ہے، قیمتی ترین وقت ہے ہماری زندگی کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھنے میں اس کو صرف کریں، نوافل ادا کرنے میں اس کو لگائیں، کتابیں پڑھنے میں، دینی ماحول اختیار کرنے میں اس کو لگائیں، اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے رمضان المبارک کو اچھا اور بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے گزرے ہوئے تمام سالوں کے لیے اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے اور سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔